بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جان ایلیا کے بارے میں۔ جان ایلیا برصغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ وہ معروف صحافی رئیس امروی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق خاوند تھے۔ جان ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ، اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جان کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال ہے۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے ہیں۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک قطارہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا: چاہ میں اس کے تمانچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کے تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جان اپنی لڑکپن میں بہت حساس تھے۔ ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوبہ کردار صوفیہ تھی۔ ان کے غصے کا نشانہ متحدہ ہندوستان کے انگریز قابض تھے۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کے اسلامی تاریخ کے علم کے بہت سے مداح تھے۔ جان کے مطابق ان کی ابتدائی شاعری سٹیج ڈرامے کی مکالماتی فطرت کا تاثر تھی۔ ایلیا کے ایک قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ ایلیا امروہہ کے سید المدارس کے بھی طالب علم رہے ہیں۔ یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیع حضرات کا ایک معتبر مذہبی مرکز رہا ہے۔ چونکہ جان ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا شیعہ حوالوں کا خوب استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنی سیادت پر بھی ناز تھا۔ سعید کہتے ہیں، جان کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ انہیں بغیر کوشش کے سیکھ لیتا تھا۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسے میں سیکھی تھی، انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں کچھ مہارت حاصل کر لی تھی۔ جان اپنی جوانی میں کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں اسے ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا۔ ایلیا نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری ان کے متنوع مطالعے کی عادات کا واضح ثبوت تھی، جس وجہ سے انہیں وسیع مدح اور پذیرائی نصیب ہوئی۔ جان ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کا پہلا شعر مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ نیازمندانہ کے عنوان سے جان ایلیا کے لکھے ہوئے اس کتاب کے پیش لفظ میں انہوں نے حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے، جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کے وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا۔ جان ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علی الاعلان نفی پسند اور فوزوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروی کو مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے۔ جان ایلیا تراجم، تنوین اور اس طرح کے دوسرے مصروفیات میں بھی مشغول رہے، لیکن ان کے تراجم اور نثری تحریریں آسانی سے دستیاب نہیں۔ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ،
اسلامی صوفی روایات، اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقع کربلا پر جان کا علم کسی انسائکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا۔ اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ خود کو اپنے ہم عصروں سے نمایاں کر سکیں۔ جان ایک ادبی رسالے انشاء کے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور انتھک مصنفہ زاہدہ ہینا سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ ہینا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند دانشور تھی۔ جان ایلیا کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا پیدا ہوئے۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالت ابتر ہو گئی۔ انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔